نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ گرامی قدر، ماہ ذی الحج جاری و ساری ہے۔ ماہ ذی الحج کے اس آخری عشرے کے بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام آنے والا ہے۔ میں آج خلیفہ دوم مراد رسول دعائے رسول اللہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں اپنے چند الفاظ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں اللہ میرے الفاظ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ کون عمر فاروق؟ اکو ہی تمنا سی صدیق عمر دی، یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا۔ اللہ اکبر۔ یکم محرم الحرام سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سے مانگ کر لیا اور گزارش کی، پروردگار مجھے 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے۔ ایک عمر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا عمر بن حشام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دیا، اور دعا میں حضور کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ عمر عطا فرما تاکہ تیرے دین کو طاقت ملے۔ یعنی پتہ چلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت دی، تو میرا یہ وجدان کہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میرا ایمان کامیاب ہو، طاقتور ہو، پختہ ہو، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑ جائے۔ اسلام کی طاقت کے لیے دربار مصطفیٰ سے، دربار خداوندی میں ہاتھ اٹھتے ہیں، اور دربار مصطفیٰ سے یہ صدا بلند ہوتی ہے، اللہ عمر عطا کر دے تاکہ تیرے دین کو طاقت ملے۔ میں یہ کہتا ہوں، بندہ نہ چیز کے یہ الفاظ ہیں، بندہ نہ چیز کے یہ ایمان ہے کہ جو چاہتا ہے ایمان کامیاب ہو جائے، طاقتور ہو جائے، عمل طاقتور ہو جائے،
اور ایمان کے ساتھ زندگی کامیاب ہو جائے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو سینے میں رکھ کر نماز بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، اس کے ایمان کو کبھی بھی چوٹ نہیں لگ سکتی، اس کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ یہ دعا تھی، کیا دعا کیا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک و وفاۃ فی بلد رسولک۔ اللہ اکبر۔ دعا مانگتے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمانا اور اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس میں مجھے موت عطا فرمانا۔ اب یہ تیرا میرا عقیدہ واضح ہو رہا ہے، اہل سنت والجماعت کا، سنیوں کا عقیدہ کہ حضور کے شہر پاک سے ہم ایسے ہی نہیں محبت کرتے۔ عمر فاروق کہہ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں، مولا مجھے اپنے راستے میں شہادت دینا، موت آئے تو در مصطفیٰ پہ آئے، دربار مصطفیٰ پہ آئے، شہر مصطفیٰ میں آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج سے واپس آ رہے تھے، رات کا اندھیرا ہر سو پھیلنے لگا، آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا اور دنیا اسلام کا عظیم فرمانروا، عظیم سپہ سالار، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، یہ عظمت میں قربان جاؤں۔ رات کا اندھیرا ہے اور روشنی نہیں تھی، سفر کرنا مشکل ہو گیا، تو آپ نے کیا کیا، اپنا اونٹ بٹھا دیا اور بغیر بستر بچھائے، پروٹوکول لینے والوں سنو، آج ہمارے علماء کیوں کہتے ہیں دین کو تخت پہ لانا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کے فرمانرواؤں نے، اسلام کے لیڈروں نے ایسی زندگی گزاری ہے، سفر حج سے واپس آ رہی ہیں، راستے میں رات ہو گئی، اپنے اونٹ کو بٹھایا، بستر نہیں بچھایا، بغیر بستر کے زمین پر لیٹ گئے، سارے اقدس کے نیچے پتھر کا ایک حصہ رکھ لیا اور نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ جب بندہ لیٹتا ہے نا ایسے، تو نگاہ آسمان پہ جاتی ہے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی، چاند ستاروں کو جب دیکھا تو آسمان نبوت کا نیر تابہ یاد آ گیا، یار یاد آ گیا، محبوب یاد آ گئے، اور اس کے گرد حلقہ باندھنے والے ستارے نظروں میں گھومنے لگے، اور ایسے گھومنے لگے جیسے چاند جو ہے میرے محبوب ہیں اور وہ جو ستارے ہیں صحابہ ہیں۔ جب وہ چاند کے گرد ستارے نظروں میں گھومنے لگے تو پھر میرے آقا علیہ السلام کی مہربانیاں یاد آنے لگیں، تو روح پکار اٹھی، کہا 14ویں کا چاند دیکھا تو سیدہ آمینہ کا چاند یاد آ گیا، 14ویں کا چاند دیکھا تو سیدہ آمینہ کا چاند یاد آ گیا، ستاروں کو چمکتے دیکھا تو نبی کے صحابہ کا دور یاد آ گیا، آنکھوں میں آنسو جاری و ساری ہو گئے، اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ عالیہ میں یوں دعا مانگنے لگے، الہی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے قوی میں، میرے
طاقت میں ذوف آ گیا ہے، رغبتوں میں انتشار آ گیا ہے، اس سے پہلے میں نکارا ہو جاؤں، میری عقل میں فطور پیدا ہو جائے، تو مجھے اپنے پاس طلب فرما لے۔ پھر یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت جیسی موت، شہادت عطا فرمانا، شہادت جیسی عظیم نعمت عطا فرمانا، وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، اور اپنے یار کے، اپنے محبوب کے شہر پاک میں مجھے موت عطا فرمانا۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، موت بھی شہادت کی نصیب ہوئی، شہر بھی مصطفیٰ یار کا ملا، اور اسی لیے کہا اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ حضرات گرامی قدر، کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کون امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، اللہ کے محبوب نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے یار کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی، اور ان کی امارت ایک رحمت تھی۔ خدا کی قسم ہم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ عمر فاروق اسلام لائے، اور انہوں نے پھر ڈنکے کے چوٹ پر کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں طاقت نہیں تھی، ہمارے اندر اتنی جسارت نہیں تھی، ہم تو بلکہ حالت اس وقت اتنی حالت تھی کہ کوئی بھی مسلمان اپنا اسلام بھی ظاہر کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، چھپ کے سب کچھ ہوتا تھا، پوشیدگی میں، رازدانی میں سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن میں قربان جاؤں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسارت پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی اعلان کر دیا، وہی عمر جو رات میں بیٹھ کر کفار کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے، وہی عمر فاروق آج مکہ پاک کی سرزمین پہ پکار کر اہل کفر کو پکار رہے ہیں، اہل کفر کو للکار رہے ہیں، اے کفار مکہ سن لو، آج عمر نے کلمہ پڑھ دیا ہے۔ اور دربار مصطفیٰ میں ادب سے حاضری سے اجازت اور ادب سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، جب مجھے مانگا ہے رب سے تو پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر کے سامنے نماز پڑھیں گے، اللہ کے گھر کے سامنے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اور اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر ہم اللہ کا دین پھیلائیں گے۔ اور عمر فاروق نے کفار مکہ کو چیلنج کر دیا، لوگوں آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کسی کے اندر اگر طاقت ہے تو آئے عمر سے مقابلہ کر لے، کسی کے اندر جسارت ہے آئے عمر سے مقابلہ کر لے۔ آج بھی کہا جاتا ہے یہ مٹھی بھر مولوی کیا کریں گے، ان کو ووٹ نہ دیں، ان کے ساتھ نہ چلیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ اگر چلیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ آؤ علماء سے جڑ جاؤ، ہم وہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت ہمارے سینوں میں ہے، آؤ ہمارے لیڈران سے مل جاؤ، ہمارے اسلاف سے مل جاؤ، انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ دین کے اندر کیا چیز ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ دین میں پروٹوکول نہیں ہے، دین اسلام میں پروٹوکول جیسی بات نہیں ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، کسی نے گزرنا ہو، پہلے 50-100 گاڑیاں، پیچھے 50-100 گاڑیاں، لیڈروں کو دیکھنا ہے یا کنٹینر بن رہے ہیں۔ احتجاج کیا جا رہا ہے عوام میں، عوامی طاقت کو، اپنی پاور کو
عالمی دنیا پر دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنی پاور کو دکھانے کے لیے احتجاج کی دھرنے دیے، احتجاج کی کالز دی جاتی ہیں، لانگ مارچ کیے جاتے ہیں، کس لیے کہ ہم اپنی پاور دکھا سکیں۔ بھائی پاور دکھاؤ، اور پھر اپنے لیے یہ دو راستے کیوں؟ اپنے لیے تو کنٹینر ہو اور عوام گاڑیوں میں ہو، پیدل ہو، دھوپ میں، اپنے لیے کنٹینر میں اے سی لگے ہوں، وہاں سب کچھ ہے، ایل سی ڈیاں بھی ہیں، سب ٹی وی لگے ہوئے ہیں، صوفے لگے ہوئے ہیں، سکون ہے، بس کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ واہ 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 کرا کے لوگوں کو پاگل بنا کے اور پھر اندر کنٹینر میں چلے گئے۔ آج دیکھ لو نا کنٹینر والی سرکار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، مکافات عمل ہے، انشاءاللہ یہ ہوتا ہے۔ تو باہر کا لیڈر دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیں، تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی زیدہ شرفو، لانگ مارچ ہوا، دنیا نے دیکھا، لیڈر لانگ مارچ کے اندر بھی ہے، کنٹینر بھی ایسا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ایسا، کوئی وہ نہیں ہے، اسے لیڈر کہتے ہیں یارو۔ کیوں؟ یہ لیڈر کہاں سے سیکھا؟ اس نے لیڈر نے اپنے ابو بکر صدیق کی حیات طیبہ کو پڑھا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو پڑھا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو پڑھا ہے، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی مبارک زندگی کو پڑھا ہے، اس لیے یہ لیڈر ایسا ہے، اس لیے یہ ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ باہر کیف میں یہی کہوں گا، آج اس بات میں، آج کے پیغام میں، جڑ جاؤ علماء سے، علماء سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ آخرت سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ علماء سے جڑ جاؤ گے، دین و دنیا کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ملیں گی، انتشار نہیں ملے گا، تعصب نہیں ملے گا۔ آپ دیکھ لیں، لانگ مارچ ہو رہے ہیں، کنٹینر والی سرکار ہے، لانگ مارچ کر رہی ہے، ناچ گانا فوش بے حیائی جیسی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور میرا لیڈر نکلتا ہے تو جہاں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ، یہ ہے فرق۔ سوچو، پورا سوچو، تھوڑا نہیں، پورا نماز کا ٹائم، اللہ اکبر، روڈ پہ ہی صفیں بچ جاتی تھی، روڈ پہ ہی صفیں بچ گئیں، جماعت ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہ گلیاں، یہ بازار، یہ صدائیں جہاں جہاں سے گزرتی ہیں، پھر کوئی اور نعرہ نہیں، ہمارا تو نعرہ ہے کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، ہمارا تو یہ نعرہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، یہ ہمارا تو نعرہ ہے بھائی۔ ہماری تو سوچ یہ ہے، ہمارے لیڈروں کی سوچ یہ ہے، ہمارے بڑوں کی سوچ یہ ہے، ہمارے بڑے ہمیں یہ پیغام دے گئے، ہمیں درس دے گئے چند مہینوں میں۔ یارو عشق، جب عشق جو ہے نا، ہاں، عشق اپنا آپ دکھا جاتا ہے، اور اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ بہرحال جہاں ہم دنیا داروں کو دیکھتے ہیں، وہاں پر ہمیں دینداروں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میں آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس پیغام میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جہاں یوم عاشور منایا جاتا ہے، 9 اور 10 محرم کی چھٹی ہوتی ہے، جہاں 21 رمضان پر مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے، وہاں پر
سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر بھی چھٹی ہونی چاہیے، عام تعطیل۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی عام تعطیل ہونی چاہیے۔ 22 ربیع ثانی ہو چھٹی آئے، 18 ذی الحج ہو چھٹی آئے، 1 محرم الحرام آئے تو چھٹی آنی چاہیے، چھٹی ہونی چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے، ہمارے محبوب کے ان چاروں یاروں کی شہادتیں جب جب ہوئیں، ان کی یوم شہادت کو سرکاری سطح پر منایا جائے اور سرکاری سطح پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہماری سوچ سے آبا جیسی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی زیدہ شرف ہو، آپ کے ساتھ، آپ کی ٹیم کے ساتھ پر اخلاص ہو کر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔